فتستأذن فيه أن تبتلعه، پھر سمندر کو آنے میں کراچی سے دیر لگے گی، یہ فیصل آباد کی دھرتی پوچھتی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں اور ان کو اندر دھنسا دوں۔ والملائکۃ تستأذن فيه أن تعاجله وتهلكه، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں، اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے سبحان اللہ اسے تو اسے ہونا چاہیے تھا، پکڑ لو مار دو، جب ہماری کسی سے دشمنی ہو جائے ہم آخری حد تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے دشمن بنی بیٹھی ہے دنیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے دعوا عبدی فانا اعلم بعبدی من۔ چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑو، میرے بندے کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، میں جانتا ہوں میرا بندہ کیا ہے۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا ہے تو پکڑ دو، اڑا دو، مار دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اگر میرا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عُبْدِ، میرا ہے تو میں جانم اور میرا بندہ جان، میرا منی و الیہ۔ اے کیا محبت کا اظہار ہو رہا ہے نافرمانوں کے لیے۔ یا عبادی کون کتنا پیارا ہے اس لفظ میں یا عبادی، یا عبادی، کون جو بڑے فرمانبردار ہیں، جو بڑے علامہ ہیں، فہام ہیں، متقی ہیں، تہجد گزار ہیں، نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو، میں اس لہجے کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس میں ہے، میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ جس محبت سے اللہ اس لفظ میں اپنا اظہار کر رہا ہے میرے بندو، اے میرے بندو، وہ کون سے بندو؟ تقوی والے، علم والے، تبلیغ والے، جہاد والے نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی۔ عمر تو کٹی عشق بتان مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے۔ مومن کی طرح کہتے پھرو کہ عمر تو برباد کر دی، اب میری توبہ کا کیا فائدہ؟ تو اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے معاف کرو میں، تم آؤ تو صحیح، آنے والو تو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم سے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے جاؤ، وہ تمہارا استقبال کرے۔ تمہیں کسی پہ ناراض ہو، تمہیں منانے کے لیے آئے، تم اس کا استقبال کرو، چاہے اتنے بڑے علامہ ہو اور اتنے سال میری معافی کی باتیں سنی ہیں، پھر بھی تمہارا نفس ایسے کوبرا سانپ کی طرح ابھرے گا کہ اب آگے وہ معافی مانگنے، اتنی تم نے میری بے عزتی کی، اتنا تم نے مجھے ذلیل کیا، اب پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو۔ یہ لوگوں سے سنتے ہو تم یہ باتیں، پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے کسی کو منانے جاؤ تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے استقبال کے لیے انتظار کر رہا؟ کبھی سوچا ہے؟ غلام اگروائن مرحوم تھا، میاں چنو کا وزیر اعلیٰ بھی بنا، ایک آدمی ناراض ہو گیا، اس کے ساتھ کئی ووٹ تھے، اس کے دروازے پر گیا رات کو، اس نے کنڈی نہیں کھولی، وہاں کرسی بچھا کے بیٹھا، فجر کی اذان تک بیٹھا رہا، فجر کی اذان تک، پھر اس کو غیرت آئی اور اس نے دروازہ کھولا، ساری زندگی اس کا وفادار رہا، چند ووٹ لینے کے لیے ساری رات اس کے دروازے پر گزاری۔ میرا اللہ تم سے رات نہیں گزرواتا، تم سے ناک نہیں رگڑواتا۔ اللہ کی محبت کو محسوس کرو اپنی رگوں میں، اپنے خون میں، اپنے جگر میں، اپنے دل میں، یہی سارا علم ہے، باقی سب فضولیات ہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے بڑا علم ہے لا الہ الا اللہ۔ چمی گویم مسلمانم بنظم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ من تقرب الیہ، جو مجھے منانے آتا ہے، تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا۔ کہیں دیکھا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں؟ بولو۔ اور وہ کیا کہہ جو انتم الفقراء واللہ هو الغنی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم
وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیئا ولو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك في ملکی شیئا لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم میرے نقصان کے قابل ہو نہ میرے نفع کے قابل ہو، تم سارے تقوی والے بن جاؤ، تیرے بادشاہ کے ملک میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے سارے نافرمان بن جائیں، اس کی شہنشاہی میں سارے کے برابر کمی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا علم ہے صرف و ناف سے سکھری تروس منصورین۔ قاضی غلام فرید کو پہلے سمجھو بڑے عالم تھے، بہت قادری سلسلے کے بڑے صوفیاء میں سے تھے، یہ چشتیہ میں سے تھے۔ سکھری تروش منصورین، منصور حلاج کی طرف اشارہ ہے۔ انٹھا پرکھ کنز قدورین، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون، ان فی الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد کلہ ولو فسدت فسد الجسد کلہ، الا 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 وہی القلب۔ اسی پر آ کر تمہاری کامیابی کی دستار تمہیں اللہ پہنائے گا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 11 قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، 11 قسمیں، 11۔ میں پہلے 7 سمجھتا تھا، تمہارے شیخ صاحب نے بتایا کہ 11 ہیں، عطف معطوف الگ الگ قسمیں ہیں۔ اور قسم کس چیز پر ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا بول۔ یہ یہاں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، 11 قسمیں، مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے، مجھے رات دن کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے، مجھے رات کی قسم جب وہ آ جاتی ہے، مجھے آسمان کی قسم، آسمان کے بنانے والے کی قسم، مجھے زمین کی قسم، زمین کے بنانے والے کی قسم، اور آخر میں ایک جذباتی قسم ہے، مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم۔ جیسے عظمت تیری جان کی قسم، اب تو مان جائے، اس من کو پاک کر دے، اس دل کو صاف، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونچ مہانے ہو۔ یہ دل ہی تو ہے جس پہ ساری دنیا کا نظام، انسانی نظام حرکت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو، پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو، پہلا علم ہے۔ نہ صحابہ کو صرف کا پتہ تھا، نہ نحو کا پتہ تھا، نہ بلاغت کا پتہ تھا، وہ تو اپنے فطرت میں صرف جانتے تھے، نحو جانتے تھے، بلاغت جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسکندریہ کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور کافی دن لگ گئے، تو ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھا اور انہیں گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے قریب لے کہا، لوگوں ہم ایسے رب پر ایمان رکھتے ہیں، اگر وہ چاہے تو تمہارے قلعے کی دیواروں کو زمین بوس کر دے گا، لا الہ الا اللہ، انگلی کا اشارہ کیا، اللہ اکبر، سارا قلعہ زمین پہ گر گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حمص کا محاصرہ کیا، محاصرہ طول پکڑ گیا، آخرکار ایک دن فرمایا تو لشکر کو تیاری کا حکم دیا، وضو کرو۔ ہاں، ایمان والوں کا لشکر تیاری کرتا ہے وضو سے، وضو کرو، وضو کیا، کہ میں پہلی تکبیر پڑھوں گا، تم نے میرے ساتھ تکبیر پڑھنے گا، پھر میں دوسری پڑھوں گا، پھر میں تیسری پڑھوں گا۔ تو حمص کو پر حملہ ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو قلعے کی دیواریں ایسے ہلنے لگیں، پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو دراڑ پڑ گئی، پھر کہا اللہ اکبر، انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو پورا ایک دیوار کا حصہ زمین پہ گر گیا،
تو وہ عیسائی جو تھے سفید جھنڈے اٹھا کے باہر نکل آئے کہ ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے جن کے بول میں اتنی طاقت ہے کہ آئینی دیواروں کو زمین بوس کر کے توڑ کے رکھ دیا، ان کے قول میں، ان کے بازو میں کتنی طاقت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کیا اور اس کے سارے اجزاء کو پورا کیا اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے۔ اگر ہم اس کو قبول نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ نے وہ فیصلہ سنایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے علاوہ تم کسی اور راستے پر چل کے آؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تو اس وقت ہم ادھورے مسلمان ہیں اور اللہ کا مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مجھے ادھورا پن نہیں چاہیے، مجھے پورا چاہیے، اسلام میں پورے چلیں۔ اب پورا اسلام کیا ہے میں 2 حدیثوں سے بتاتا ہوں، صرف 2 حدیث۔ ایک حدیث اسلام کی ابتدا کو بتا رہی ہے اور دوسری حدیث اسلام کی انتہا کو بتا رہی ہے۔ اس دونوں کے درمیان اس پورا اسلام کور ہوتا ہے۔ جو بالکل پورے چل رہے ہیں ان کے لیے اللہ کہتا ہے اہل و ذکری اہل و مجالست، جو مجھے ہر وقت یاد رکھتے ہیں میں بھی انہیں ہر وقت اپنی محفل میں یاد کرتا۔ اہل و طاعتی اہل و کرامتی، جو 24 گھنٹے میری مان کے چلتے ہیں، میرے دربار سے ان کو عزتیں ملتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں۔ اہل و طاعتی اہل و کرامتی اہل و ذکری اہل و مجالستی، اور تیسرے آگے میں اور آپ اہل و معصیتی لا اقنطہم من رحمت، جو میرے ایسے مسلمان ہیں کچھ میری مانتے ہیں کچھ اپنی چلاتے ہیں، کبھی میری مان لیتے ہیں کبھی میری چھوڑ دیتے ہیں، تو لا اقنطہم من رحمتی، انہیں بشارت ہو وہ مایوس نہ ہو۔ ان تابوا فانا حبیبہم، تم توبہ کر کے آ جاؤ تو میں تمہارا محبوب ہوں، ہماری دوستی فوراً ہو جائے گی۔ دنیا میں سب سے آسان کام اللہ سے دوستی لگانا ہے، سب سے آسان، کیونکہ انسان سے دوستی لگانے میں جذبات آڑے آتے ہیں، انانیت آڑے آتی ہے، کوئی کھٹ پٹ ہو جائے تو پھر دل صاف نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ ایسی ذات ہے کہ زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا، اتنی جلدی۔ ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ اہل معصیتی لا اقنطہم من رحمت ان تابوا فانا حبیبہم، میرے نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ کہ مایوس نہ ہو، ڈرو نہیں، مجھ سے ڈرو نہیں، مجھ سے پیار کرو، تم توبہ کرو، میری رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے دعا کی، اپیل کی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں کو، اپنی امت کو لے کر نماز کے لیے نکلے اور دعا مانگی، تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تو آپ سے بارش مانگی، آپ نے دھوپ زیادہ کر دی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تیرے جو ساتھی ہیں ان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کیا ہوا، 40 سال، اور اس کی نافرمانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نحوست سے میں بارش نہیں کروں، اس کو نکال دو میں پھر بارش کروں۔ تو معاملہ دیکھیے کہاں تک پہنچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی رک گئی، اتنی برائی
کا لیول اپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جو ایسا شخص ہے ہماری جان چھوڑ جائے باقیوں کو راحت ہوں، تو اس نے یوں دائیں دیکھا، مولی شکیل ادھر آ جاؤ، لوگوں کو نظر نہیں آتا، یہاں آ جاؤ۔ اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے بائیں دیکھا، شاید کوئی ہور بھی نکل آئے، ہور تو نکلیا کوئی نہیں، اسا کہہ رہے بھی آج میں مر گیا، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں، اور اگر نہیں نکلتا تو یہ سارا ملک بارش سے محروم ہے۔ تو اب وہ اللہ سے بات کرنے لگا۔ تو تھوڑا سا ہم انالیسس کریں کہ یہ جو اب اللہ سے اپیل کرنے لگا ہے اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اس فرق کو آپ تھوڑا ملاحظہ فرمائیں کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں صرف اللہ کی محبت میں، اس کے خوف میں، اس کے شوق میں، یہ تو ہو گیا اصلی ٹکسالی کام۔ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری عزت بچ جائے، میرا مال بچ جائے، میں بچ جاؤں، تو یہ 2 نمبرہ کام ہے۔ اس میں براہ راست اللہ مطلوب نہیں، اس میں اپنی عزت بچانا مطلوب ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ بولو۔ یہاں اسی قسم کی توبہ ہے، پچھلے 40 سال کی نافرمانی تو ہے پورے اعلیٰ درجے کی، حرامی پن اور نافرمانی اپر لیول، اور توبہ کر رہا ہے انتہائی 2 نمبری۔ جو کہا وہ سناتا ہوں، کہنے لگا الہی عصیتک 40 سنۃ فامہلت، میرے مولا 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے چھپاتا رہا، چیزوں کا تائبا فاقبلنی، مجھے آج بھی چھپا لے، میں معافی مانگتا ہوں۔ کس بات پہ کہہ رہا معافی مانگتا ہوں؟ بے عزت نہ ہو جاؤں، ذلیل نہ ہو جاؤں۔ تو اس 2 نمبری کام پر میرے اللہ نے کیا کیا؟ تو 1 نمبر پہ کیا کرے گا؟ گھٹا اٹھی اور بارش۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے یا اللہ، آدمی تو ایک بھی نہیں نکلا تو بارش کیسے ہو گئی؟ اب آپ سنیے اللہ نے کیا کہا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی توفیل کر دی۔ اتنی جلدی بھی سٹیٹس کوئی بدلتا ہے؟ ٹھیک ہے جی معاف کر دیا، دفعہ ہو جاتا ہمارا یہ، ہاں ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، چل مجھے اب تو شکل نہ دکھا، معاف کر دیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا ہے، دفعہ ہو جا، اور پھر کل بارش کر دوں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے توفیل کر دی۔ جسم یا اللہ اپنے نبی کے توفیل ہم پہ کرم فرما، اور اپنے نیک بندوں کی توفیل ہم پہ کرم فرما۔ تو یہ جو 40 سال کا برائی کا کھلاڑی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کی توفیل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ وہ کیسے ہوگی؟ 1 سیکنڈ پہلے تو تیرا مجرم تھا، ابھی محرم کیسے بن گیا؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ اتنی جلدی کوئی کرتا؟ اللہ، تمہاری میری ماں ناراض ہو جائے اتنی جلدی وہ صلح کر، ابا ناراض ہو جائے اتنی جلدی صلح کر، کسی بھی رشتے کو لے لو۔ اور میرا اللہ کہہ رہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا اور اس پہ پردے ڈالے، آج جب وہ توبہ کر چکا ہے اسے رسوا کیسے کروں؟ یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے۔ تمہیں کہتا ہوں کسی کو رسوا نہ کرو اور خود میں اسے رسوا کروں، نہیں موسیٰ یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے۔ تو میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سنا رہا تھا کہ اہل طاعتی، اہل کرامتی، اہل ذکری، اہل مجالستی، اہل شکری، اہل زیادتی، یہ 3 قسمیں تو فرما برداروں کی جو میری اطاعت کرتے ہیں میں انہیں عزت دیتا ہوں، جو مجھے یاد رکھتے ہیں میں انہیں یاد رکھتا ہوں، جو میرے شکر گزار ہوتے ہیں
میں ان کا رزق بڑھاتا ہوں۔ اب آ گیا میرا اور آپ کا نمبر، اہل و معصیت، اور جو دو نمبر ہی ہیں، کبھی ادھر چلے کبھی ادھر چلے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، جو اس طرح چلتے ہیں، تو ان کو اللہ کہتا ہے لا اقنطہم من رحمتی، مایوس نہ ہوں میری رحمت سے، ان تابوا فانا حبیبہم۔ اس پر میں نے یہ قصہ سنا ہے، تم توبہ کر رہے ہو، ہم آپ کے دوست ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ اگلی بار ان لم یتوبوا، اچھا اگر تم توبہ نہیں کرتے تو پھر کیا کروں گا؟ فانا طبیبہم، پھر میں تمہارا آپریشن کروں گا۔ ابتلیہم بالمصائب لأطہرہم من المعائب، پھر میں تمہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں پہنچاؤں گا تاکہ تم توبہ کرو اور تمہارے گناہ دھل جائیں، صاف ہو جائیں۔ غیر مسلم کے لیے قرآن کہتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ قرآن غیر مسلم کا طریقہ بتا رہا ہے کہ میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، میں نے ان کو چھوڑ دیا، کرنے دو جو کرتے ہیں کرنے دو۔ ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ قرآن اپنا طرز بتاتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان پر پکڑ کوئی نہیں، جاؤ جو کرنا کرو، تمہارا کٹھا حساب ہوگا۔ لیکن جو میں اور آپ ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے، ہمارے لیے اللہ کا قانون دوسرا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا۔ بڑا عذاب جہنم، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، میں تمہیں بڑا عذاب نہیں دوں گا، چھوٹا دوں گا، کیوں؟ تاکہ تم توبہ کر لو۔ تو میرے بھائی بہنوں، اسلام چند عبادات کا مجموعہ نہیں کہ حج کر لیا پاک صاف ہو گئے جو مرضی کرو، عمرہ کر لیا پاک صاف ہو گئے جو مرضی کرو، نماز پڑھ لیا ٹھیک ہے جو مرضی کرو۔ عبادات کا اسکیل تو بہت چھوٹا سا ہے، اور زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بہت بڑا سبق ہے۔ تو میں آپ کو پورا اسلام دو حدیثوں سے بتا دیتا ہوں، ایک ابتدا ایک انتہا۔ ایک ہی سوال میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ یہ مدینے کے ابتدائی سال ہیں، اور جبریل انسانی شکل میں کہتے ہیں اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، ٹھیک ہو؟ یہی سوال بعینی ہی آخری حج پر جب اسلام مکمل ہو چکا ہے، عمرو بن ابسہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو پہلا جواب دوبارہ دہراتا ہوں، کلمہ شہادت، کلمہ توحید کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ ایک ہی سوال ہے، وہی سوال ہے، سوال کرنے والا ایک اور آدمی ہے، اور ٹائم آگے جا چکا ہے۔ اب جواب کیا ہے؟ اب جواب آیا اطعام الطعام طیب الکلام۔ آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ میٹھا بول، میٹھا بول، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو سن رہا ہے، ساری دنیا کے شہد میں اتنی مٹھاس نہیں جتنی زبان کے میٹھے بول میں مٹھاس ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں 7 سمندر کے پانی میں اتنی کڑواہٹ نہیں جتنی ایک زبان کے کڑوے بول میں کڑواہٹ ہے۔ ایک بول دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور ایک بول دلوں کو ویران کر دیتا ہے۔ ایک بول گھروں کو آباد کر دیتا ہے، اور ایک بول گھروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کہا اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا۔ اچھا کھانا کھلانا تو چلو غریب آدمی کہاں سے کھلائے گا، میٹھے بول میں تو پیسے نہیں لگتے۔ کسی کے ساتھ مسکرا کے ملنا، خاص طور پر والدین، بیوی، بچے، بچوں کے لیے ماں باپ، بیوی کے لیے خامد، خامد کے لیے بیوی، ان قریبی رشتوں میں میٹھا بول فرض عین ہے، اور کڑوے بول سے بچنا فرض عین ہے، ورنہ ہم اپنی نسل کو توڑ کے رکھ لیں گے۔ گھروں کی آبادی کا تعلق اتنے بڑے گھر سے نہیں کہ ایڈا وڈا گھر ہوئے گا تو تاں زندگی چنگی ہوئے گی۔ گھروں کی آبادی کا تعلق اچھے اخلاق سے ہے، میٹھے بول سے ہے، درگزر سے ہے، معاف کرنے سے ہے، حوصلہ افزائی سے ہے۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں
تو زندگی ویران ہے۔ یہ جتنے بڑے کاروباری ہیں ان کے پاس نہ بیوی کے لیے ٹائم ہے نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، یہ کاروبار کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور اسی کو کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ یہ اتنی بے اعتدال زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی لائف کوالٹی پر رحم آتا ہے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ زندگی نہیں ہے۔ میرے نبی نے کائنات کا سب سے بڑا بوجھ اٹھایا اور اپنے گھر کو ٹائم دیا، بچوں کو ٹائم دیا، بیوی کو 11 بیویاں تھیں، 9 زندہ تھیں، ان کو ٹائم دیا۔ بل اسلام کیا ہے؟ ابتدائی زمانہ کا سوال ہے اللہ اور رسول کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ اللہ کا فضل ہے اس اسلام پر ایک بہت بڑا طبقہ چل رہا۔ اب آیا پیک والا اسلام، پہلی جماعت سے چلتے چلتے ایم اے پر پہنچ گئے، پی ایچ ڈی پر پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ مل اسلام؟ تو آپ نے فرمایا میٹھا بول اور کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانے سے مراد صرف کھانا کھلانے، سخاوت، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، خدمت کرنا، ان کے کام آنا۔ ایک فقیر آیا، یا رسول اللہ ضرورت مند ہو؟ آپ نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے اس وقت تو کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا میں دکاندار سے لے لیتا ہوں، آپ ادا کر دینا بعد میں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ بھی کوئی انصاف کی بات ہے، آپ کے پاس ہو تو آپ خرچ کریں، ہے نہیں تو اگلے دا ادھار سرتے چاہتے بہ جاؤنا، یا رسول اللہ یہ کام ٹھیک نہیں۔ تو ایک وہاں صحابی بیٹھے تھے عبداللہ بن حذیفہ، کہنے لگے یا رسول اللہ ٹھوک کے رکھو، انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ خرچ کرتے آئیں اور اللہ سے کمی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا بہذا امرت، مجھے بھی میرے رب نے اسی کا حکم دیا۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت ہے۔ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے اور حکومت نکموں کو دے دیتا ہے اور بارشیں بے وقت کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ کوئی کمیونیکیشن تو ہے نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا تو ناراض ہے؟ تو اللہ نے کہا امطر علیہم ابان حصادہم فامنعہ ابان زرعہم۔ موسیٰ پہلی نشانی میری ناراضگی کی، بارشیں بے وقت ہوں گی، موقع پہ نہیں کروں گا، بے موقع کروں گا۔ اجعل الملک فی صفحائہم، حکومت بے وقوف لوگوں کو دوں گا، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دوں گا۔ ایک بخیل کا بھی دادا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں شحیح۔ بخیل ہوتا ہے جو کسی پہ خرچ نہ کرے اور تھوڑا بہت اپنے اوپر ضرور لگاتا رہے، اور شحیح وہ قسمت کا مارا ہوتا ہے جو صرف گننے کا مزہ لیتا ہے اور گن گن کے قبر چڑھ جاتا ہے تو آپ بھوکے دا بھوکا رہ جاتا ہے، نہ بچوں کو دیتا ہے، نہ بیوی کو دیتا ہے، نہ کم وقت نہ اپنے اوپر لگاتا ہے، صرف گننے کے مزے لیتا رہتا ہے۔ کروڑ ہو گئے، ایک ارب ہو گیا، ایک بلین ہو گیا، ایک ٹریلین ہو گیا، پیچھے کون کس کا نصیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا نشان ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان زرعہم وامنعہ ابان حصادہم۔ موسیٰ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو کر دیتا ہوں، جب نہیں ہوتی تو روک لیتا ہوں۔ وَأَجَلُ الْمُلْكَ فِي حُلَمَائِهِمْ، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں۔ وَالْمَالَ فِي سُمَحَائِهِمْ، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں جو لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو خیال کرتے ہیں، اپنے سامنے کھانے رکھنے سے پہلے ان گھروں کو بھی سوچتے ہیں جہاں چولہا نہیں جل رہا، اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے سے پہلے ان بیٹیوں کو سوچتے ہیں جن کے بالوں میں چاندی آ گئی اور ان کے ماں باپ ان کو رخصت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہاتھ میں۔ امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو ان کو غسل دینے لگے تو ان کی کمر پہ نشان تھے بوریاں اٹھانے کی، بوریاں۔ تو وہ غسل دینے والے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت امام زین العابدین تو شاہی زندگی کو اللہ نے بہت رزق دیا۔ تو ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا اور بوریاں بھر بھر کے خود اپنی کمر پہ اٹھا کے مدینے میں ان کے گھروں میں پھینک کے آ جاتے تھے
موت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم پہ خرچ کرنے والا کون تھا، زندگی میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے خرچے کون اٹھا۔ تو بھائیو بہنوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام کی انتہا کیا ہے؟ میٹھا بولنا، کھانا کھلانا، یعنی سخاوت، سخی ہونا۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے نافرمان ہو، بخیل سے نفرت ہے چاہے تہجد گزار۔ پھر پہلے زمانے کی طرف لوٹتے ہیں۔ جبریل نے سوال کیا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اب آپ نے ابتدائی اسلام کو سامنے رکھ کر کہا، اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کو ماننا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالبعث بعد الموت۔ یہی سوال 10 سال کے بعد ایک شخص کرتا ہے، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اب جواب دینے والے میرے محبوب ہیں اور آپ ایک جواب دے چکے ہیں، لیکن اب اسلام مکمل ہو چکا ہے، تو اب آخری درجے کی بات فرماتے ہیں، ایمان ہے الصبر والصبر، معاف کرنا اور صبر کرنا۔ سبحان، کیا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا اور معاف کرنا۔ تو بھائیو، اگر ہم یہ 2 ٹپس لے لیں تو ہمارے گھر خوبصورت، ہماری لائف کوالٹی خوبصورت، ہماری نسلیں خوبصورت، ہمارے رشتے خوبصورت، امیر غریب کے گھر میں خوشی ہوگی، ناگواری آئے صبر کرے، زیادتی ہو جائے معاف کرے، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے۔ یہ 2 چیزیں جو میرے نبی نے بتائی ہیں کہ لائف کوالٹی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ دیکھو، زندگی کا خوبصورت ہونا الگ میٹر ہے اور گھر ایسا ہونا یہ الگ میٹر ہے، چیزوں کا عمدہ ہونا یہ الگ چیز ہے، اور انسان کی زندگی کا خوبصورت ہونا یہ الگ چیز ہے۔ یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ ہماری ساری طاقت لگ رہی ہے کہ گاڑی ایسی ہو، گھڑی ایسی ہو، کپڑا ایسا ہو، برانڈڈ ہو، ہماری زندگی بڑی اچھی ہو۔ زندگی اچھی نہیں ہوگی، چیزیں اچھی ہوں۔ زندگی اچھی ہونے کے لیے در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تمہیں زندگی اچھی گزارنی ہے نا تو میرے نبی کے پاس آؤ، وہ تمہیں ڈیفنس سے نہیں ملے گی، بیماری سے نہیں ملے گی، چھوٹے بڑے کاروباروں سے نہیں ملے گی، ہیرے کی انگوٹھی میں نہیں ہے، وہ میرے نبی کے غلامی میں ہے، جس کو میرے نبی لے کر آئے، خوبصورت زندگی۔ تو یہ 2 باتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ اسلام کا حسن ہے، زندگی کو خوبصورت بنانے والی چیزیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو اسلام بنائیں۔ کیسے؟ میٹھا بول، غیبت چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں، گالی دینا چھوڑ دیں، غصہ چڑھا ہے تو بے عزت نہ کریں، سنبھل کے لفظ بولیں، اپنے رشتوں میں والدین کے پاؤں دھو کر پئیں، ان کی دعائیں لے لیں۔ ماں باپ کی دعا وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں بیت اللہ کی ساری زندگی کی بندگی بھی نہیں پہنچاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ کسائی بازار میں بیٹھتا ہے، وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ میرا ساتھی کسائی، نہ کوئی مجاہد، نہ کوئی عالم۔ بازار گئے تو ایک کسائی بیٹھا ہوا، جب اس کے سودا ختم ہو گیا تو گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈال کے چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اجازت لے کر اس کے ساتھ ہی چل پڑا۔ وہ گھر گیا، اس نے اس کو کاٹ کے ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندھا، پھر آٹے کو نرم ہونے کے لیے رکھ دیا، پھر سالن تیار کیا، پھر روٹی بنائی، اس کو تھالی میں رکھا۔ ایک عورت ایسے پڑی تھی، ایسے یوں کر کے، تو اس کو جا کے ہلایا، ماں جی اٹھو کھانا کھا۔ تو اس کو ایک ہاتھ کا ایسے سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلایا۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو اس نے یوں سر ہلایا کہ ہوں میری بس، تو اس نے مصاف کیا، ان کو لٹایا۔ جب وہ لٹانے لگا تو کچھ بڑبڑائی،
دور سے بڑبڑاہٹ ہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب اس کو لٹا کے فارغ ہوا تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، کوئی اور بھائی ہے نہیں، تو میں صبح جب جاتا ہوں کام پہ تو ساری اس کی خدمت، کھانا پانی دیکھ کے صفائی کر کے جاتا ہوں، جب واپس آتا ہوں تو پہلے اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر اپنے باقی کاموں میں لگتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تم اسے لٹا رہے تھے جو کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگا یہ کیا کہنا ہے، ماں جو ہوئی تو جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی، میں تو جی کمی کسائی ہوں، وہ اللہ کا نبی کریم ہے، میری کیڑی اوقات ہے میں موسیٰ نہ جا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کی دعا نے تجھے موسیٰ تک پہنچا دیا۔ تو والدین بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں آخرت بنانے کا، دنیا بنانے کا، ان کی دعا لو۔ میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، فرض نماز توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا اویس کرنی کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، میں ان کے گاؤں بھی گیا ہوں، ان کے خاندان سے بھی ملا ہوں۔ یمن سے معارف جاتے ہوئے راستے میں پہاڑوں کے بیچ میں ان کا چھوٹا سا گاؤں آتا ہے۔ یہ قبیلہ قرن سب کاسٹ تھی اور مراد ان کی کاسٹ اصل تھی، مراد بڑا قبیلہ، قرن چھوٹا قبیلہ۔ تو قیس بن عامر، تو اویس بن عامر، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جنت میں لوگوں کو اجازت دے گا تو اویس بھی چلے گا، جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کہے گا باقی چلے جاؤ، اویس کو روک لو۔ تو وہ تھوڑے پریشان ہو جائیں گے کہ یار ان کا پلس رات بھی ٹپ گیا تھا، دروازے کے اوپر کیسے روک لیا، تو تھوڑا سا وہ گھبرائیں گے، تو پوچھیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے ذرا پیچھے دیکھو، تو پیچھے جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے خاندان کے بھی اور دوسرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا، ماں کی خدمت، جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، فتوے نہیں مفتیاں دے، تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا، یہ پیچھے سارے جہنمی کھڑے ہیں، جس کی تو سفارش کرے گا تیری تو فیل سب کچھ جنت میں ڈال۔ یہ تو پازیٹیو آپ کو سنایا، نیگیٹو سناؤں۔ میرے نبی نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ۔ کہا جی کوئی نشانی بتا دیں۔ کہ جب اولاد ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے، اور پھر کہا خاص طور پر جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی، خاص طور پر مینشن کیا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ تھوڑی دیر کا رشتہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا ٹائم ہوتا ہے ماں باپ کا، وہ چلے جاتے ہیں، ایسے جائیں کہ تمہیں دعائیں دیتے ہوئے جائیں تو تمہاری ساتھ پشتیں سنور جائیں، وہ ایسے جائیں کہ دکھ سے ان کے سینے جل رہے ہوں، تو پھر نہ تمہاری خیر ہے نہ تمہاری نسلوں کی خیر ہے۔ ایک زندگی ہے جو ہمیں پھر گھر میں خامند اور بیوی کا رشتہ ہے۔ میرے نبی نے 9 شادیاں کر کے ہمیں زندگی گزارنا سکھایا۔ سب سے مشکل رشتہ ہے خامند اور بیوی کو نبھانا، اور آپ کو عجب بات بتاؤں، سب اپنے پائیں ڈالنا چاہیے، سب سے اہم رشتہ ہے خامند اور بیوی، ٹھیک، سب سے بڑا رشتہ ہے خامند اور بیوی، سب سے بنیادی رشتہ ہے خامند اور بیوی، سب سے پہلا رشتہ ہے خامند اور بیوی، سب سے آخری رشتہ ہے خامند اور بیوی۔ اس سے بڑا رشتہ نہ ماں باپ کا ہے، نہ اولاد کا ہے، نہ بہن بھائیوں کا ہے۔ یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ والدین کے لیے قرآن میں چند آیات، اولاد کے لیے اس سے بھی کم ہے، باقی رشتہ داروں کے لیے اس سے بھی کم ہے، اور خامند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔
پوری سورہ نساء پڑھی پڑھ، مائدہ پڑھی پڑھ، آل عمران پڑھی پڑھ، تحریم طلاق آئی ہی گھریلو زندگی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ یہ اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی کو برداشت کرنا، اور سب سے مشکل ہوتا ہے بیوی سے اچھا سلوک کرنا۔ جو یہ رگڑا کھا جائے گا وہ اپنے آپ ہی سب سے اعلیٰ بن جائے گا۔ جو بیوی کو رگڑا دے گا وہ خود ذلیل ہو جائے گا۔ آپ کو حدیث سناتا ہوں، بڑی ہیوی ویٹ چیز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عزت دار شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ کمینے کا لفظ میرے نبی کی زبان سے نکلے، کتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے کمینہ۔ لئیم یغلبہن اللئیم ویغلبن الکریم۔ آپ نے فرمایا کہ شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ اور میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت دار بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بیوی کو عزت دے کے رہنا چاہتا ہوں۔ اور بیوی کو بتایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کر۔ بیلنس کیا، لیکن زیادہ احادیث آیات عورتوں کے حقوق کی ہیں، جو کو کمزور ہے اور پستی ہے اور بہت حق تلفی ہوتی ہے عورت کی، ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں بہت حق تلفی ہوتی ہے، تو قرآن اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے، اور میرے نبی نے بھی اسی کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو خامد اور بیوی کا رشتہ ایسا عالی شان رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سینکڑوں آیات اتاری، اور اس کو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان قرار دیا ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرے، اور آپ نے کر کے دکھایا۔ یہ بہت اہم اس لیے ہے کہ بیوی اگلی نسل کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے پیٹ میں اگلی نسل پروان چڑھ رہی ہے، میری اگلی نسل اس میں پروان چڑھ رہا ہے۔ میں اگر اس کو ذلیل کروں گا تو سٹریس میں جائے گی، وہ ڈپریشن میں جائے گی، وہ غصے میں جائے گی، وہ دکھ اٹھائے گی، وہ چپکے سے آنسو بہائے گی۔ یہ سارا ڈپریشن میری اولاد پہ جائے گا جو پیٹ میں پانا پڑے گی۔ اس وقت بچوں کے ڈاکٹر سائیکائٹرسٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے پیدائشی سٹریس اور ڈپریشن کا شکار پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ماں ہمارا، معافی چاہتا ہوں، ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے۔ سسرالی معاشرہ وہ کسی برادری کا ہو، سندھ، پنجاب، بلوچستان، پاکستان، بہت ظالم قسم کا معاشرہ ہے، اور اس میں بہت کم گھرانے ایسے ہیں جو آنے والی کو، بیوی کو عزت دیتے ہیں۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں بڑی مزیدار۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے والے ہیں نا، مدینے والے صاحب، یہ بڑے اچھے لوگ، کس وجہ سے جہاد کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ سنو، غور سے سنو، مستورات بھی سنو۔ آپ نے کہا یہ میرے مدینے والے بڑے اچھے لوگ۔ یا رسول اللہ، کس وجہ سے؟ کہا جب یہ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں تو اس لڑکی کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ اتنی محبت دیتے ہیں کہ اسے لگتا ہے میں ماں باپ کے گھر ہوں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیا اور کسی کی بیٹیوں کو لایا اپنے بچوں کے لیے، تو میں بیٹی کی جگہ بہو کو بٹھا دیا، کیا فرق پڑتا؟ میری بیگم نے اپنی بیٹیوں کو ڈولی میں ڈال کے آگے بھیج دیا، اور کسی کی بیٹی کو ڈولی میں ڈال کے گھر لے آئی، تو ساس بننے کی بجائے ماں بن جائے تو کتنا اچھا ہے۔ اور یہ بچی اپنی ماں کو چھوڑ کے، باپ کو چھوڑ کے خامد کے گھر آئی ہے، تو یہ اپنے ساس سسر کو ماں باپ بنا لے تو کتنا اچھا ہو۔ کہ بھائیو، یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ آپ کو عجب حدیث سنو، ابھی یاد ہے، قیامت کے دن بلایا جائے گا، بلاؤ بھائی مفتی نجیب، بڑا آیا فتوے دینے والا، تولو اس کے عمل تولو، ٹھیک ہے؟ طارق جمیل کو بلاؤ، بڑا بھاری خطیب بنا پھرتا ہے، اس کے عمل تولو۔ سب سے پہلے کس عمل کو تولا جائے گا؟ دوبارہ، سب سے پہلے کس عمل کو تولا جائے گا؟ وہ میری تبلیغ نہیں،
میرا اللہ کہے گا بیوی سے کیا سلوک تھا وہ تو مفتی صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، رضوان صاحب بڑا تاجر ہے، نمازیں نہیں تولے جائیں، سب کچھ تولے گا، سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامن سے سلوک، رابعہ بصری بھی ہے تو پہلے خامن سے سلوک کیا تھا، پہلے وہ تولا جائے گا۔ یہ اتنا اہم چیپٹر ہے۔ تو طیب میٹھا بول، کھانا کھلانا، معاف کرنا، صبر کرنا، یہ ہمارے گھر کی زندگی کو اتنا بڑا لان ہو یا چارپائی ڈالنے کی جگہ ہو، زندگی خوبصورت ہوتی ان رویوں سے جو میں بتا رہا ہوں۔ زبان میں ناگن چھپی ہوئی ہو تو زندگی تھوڑا ہی ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چل۔ اللہ مومن خان کی قبر روشن کرے، کیا شعر کہہ گئے، آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چل۔ یہ دوری دھار ہے زبان میں تو کاٹ کے رکھ دیتی، اور یہ شہد سے بھری ہوئی ہے جو بڑے سے بڑے زخم کو مٹا کے رکھ دیتی۔ تو محبت دینا، پیار دینا، عزت دینا، یہ اس رشتے کا تقاضا ہے تاکہ اگلی نسل فریش رہے۔ اب مفتی صاحب بیٹھے ہیں، پوچھو کہ ماں جس نے بچے کو جنا ہے اس کے ذمے دودھ پلانا بھی نہیں، اگر وہ کہے میں نے نہیں پلانا تو خامد کے ذمے ہے کہ کوئی عورت لا کر دودھ پلائے۔ اتنا شریعت اس کو فارغ کیوں کرتی ہے کہ پوری طرح اپنے بچے کو توجہ۔ لیکن آج کی مائیں بھی ظالم ہیں، بھلا 3 سال کے بچے کو اسکول سے ڈالنا، اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہے؟ وچے دی پوٹی نکل رہی، وچے پیشاب میں انہوں اسکول بھیجی جاتا، وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، ماں باپ سے فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے بچے کو نماز بھی نہ کہو، 10 سال کے بعد تھوڑا پابندی کرواؤ۔ ماں باپ 7 سال 10 سال تک بچے کو ٹائم دیں، ٹائم کوئی نہیں، ٹائم دیں۔ اور اے خبیث موبائل جڑا مجھے چلے کر دو، اس کو گھر میں آ کے آف کر دیں، بند کر دیں۔ میں نہیں کہتا سارا دن بند کرو، لیکن 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے جب تم بچوں بیوی بیٹھو تو اس خبیث کو بند کر دو۔ یہ بہت بڑی ذلت ہے کہ میری بیگم مجھ سے بات کرنے لگتی ہے، ٹرن میں فون اٹھا کے چلتا ہے، میں ذرا یہ سن لوں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے نفسیاتی طور پر کتنا اس سے اثر پڑتا ہے۔ میں بات کرتا ہوں، میری بیوی فون اٹھا کے سننے لگ جاتی ہے۔ بچہ بات کرنے آتا ہے، وہ فون میں لگی ہوئی ہے۔ یہ بچے کی عزت نفس کو تباہ کر دی۔ یہ ضرورت کی چیز تھی۔ ہمارے یہاں پنجابی میں مثال ہے، میراسی، پتہ نہیں آپ جانتے کہ نہیں جانتے، مراسیوں کا پہلا بیٹا ہوا، انہوں نے چوم چوم کے مار چھڑے۔ یہ پاکستان والے نے موبائل میں لیا، ٹائلٹ بھی بیٹھ کے سن دیں، ہٹو تو آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ کم وقت وہ کم کر جڑا تو کرن گیا ہے، اتھے بیٹھ کے بھی سودے کرنا، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ آپ کو میرے نبی کی زندگی بتاؤں۔ میرے نبی جب گھر میں آتے تھے، نبوت کا غم، درد سب باہر چھوڑ کر مسکراتے تھے، ہنستے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، پھر ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگاتے، پھر ان کے ساتھ کشتی کرتے، پھر ان کی کشتی کرواتے۔ کیا کچھ نہیں کیا؟ آپ ان سے زیادہ مصروف تو نہیں۔ ایک جہاز سے اترے، دوسرے پہ چڑھ گئے، اس سے اترے، تیسرے پہ چڑھ گئے۔ یہ کوئی زندگی ہے بھائی؟ مختصر سے زندگی کے لیے اپنے آپ کو اتنا امبیلنس کر دینا، اس گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہو تو فوراً ٹھیک کرو، اپنے بیلنس کا پتہ نہیں کتھوں دا کتھے آؤٹ ہویا، اس کو بھی تو بیلنس کر۔ بچے کو عزت دو، وہ آئے تو اس کے متوجہ ہو جاؤ، جی بیٹا۔ اور بچوں کو میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ میرے نبی کو ملنے جب بیٹی فاطمہ آتی، مہینے بعد نہیں آتی تھی، ہر دوسرے دن، نال تک گھر ایسے، تو میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، چارپائی پر لیٹے ہیں، جو ہی فاطمہ پہ نظر پڑتی کھڑے ہو جاتے اور وہیں کھڑے نہیں ہوتے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے۔
اور حضرت فاطمہ کو وہیں دروازے پر ہی ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور دیکھو یہاں بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے لا کر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے۔ یہ سلوک تھا ماں بطور باپ اپنی بیٹی کے ساتھ۔ عزت ان کے اندر ڈالو گے تو عزت واپس آئے گی۔ ہمارے گھروں میں ٹینشنیں ہیں تو ماں بھی ڈانٹ رہی ہے، باپ بھی ڈانٹ رہا ہے، ماں بھی تھپڑ مار رہی ہے، پیو بھی تھپڑ مار رہے ہیں۔ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر تھے، رات کا ٹائم، حضرت حسن کی آنکھ کھلی، کہا ماں جی پانی پینا ہے۔ تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگی، تو ہم نے کہا فاطمہ لیٹ جا۔ آپ نے گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا، ہم نے پانی نہیں لیا، اب باہر گئے، حضرت علی کی بیمار بکری کھڑی، دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا، آپ نے ہاتھ لگایا وہ دودھ سے بھر گئے، پھر آپ نے دودھ نکالا، گلاس بھر دیا، اندر آئے تو حسین بھی جا گئے تھے، وہ دوڑ کے آگے آ گئے، تو ہم نے کہا تو پیچھے ہو جائے۔ تو بیٹی نے کہا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ نہیں، میری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا۔ تو آپ نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا، فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا۔ پھر کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، علی سوئے رہے جاگے نہیں، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہیں۔ اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ بچے نے پانی مانگا، میرے نبی نے دودھ دیا، کہ اگر تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے تو اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر پورا کرو، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اسی بات پہ ماں اور بیٹی میں لڑائی ہو رہی، چھوٹی بیٹی میں نے یہ نہیں پہننا، وہ ماں کہتے ہیں ہی پواما، میں دیکھتا ہوں نا اپنے گھروں میں اپنی پوتی نے، بس وہ کہتے میں نے یہ نہیں پہننا، وہ ماں کہہ رہی نہیں تو نے یہی پہننا ہے۔ وہ بے وقوف، اگر انہوں تو نیلے کی بجائے ساوا پاؤں دیتے کیڑی قیامت آ گئی۔ اتنی بے وقوف مائیں ہیں آج کل۔ یہ جو موبائل ہے نا، اس نے ماؤں کی عقل چھین لی، سب سے قیمتی سرمایہ کو اٹھا کے پھینک دیا کوڑے کے ڈھیر پر۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اولاد کو اتنا پروٹوکول دو گے تو پھر وہ واپس آئے گا، وہ آپ کو عزت دیں گے۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے، ان کی کنیت ہے ابو سعید، بیٹا تھا سعید، فرمایا کرتے تھے میں نفل پڑھ رہا ہوں اور میرا بیٹا سعید مجھے بلاتا ہے تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا ہوں، نفل توڑ دیتا ہوں۔ تو اہم اولاد کو رگڑے دیتے رہتے ہیں، پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ ہمیں رگڑے دیتے ہیں، پھر وہ ہماری میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، کوئی تعویذ دو، ان تعویذ میں کی کہا کتوں دے وہ تعویذ، تم نے پہلے ان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، وہ کہاں سے نکلے؟ تو بھائی بہنوں، اسلام ایک زندگی ہے، بڑی خوبصورت زندگی، جس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ عبادات اور فرائض تو مختصر ہیں، 5 نمازوں کے بعد اوور، حج کے بعد دوسرے کا مطالبہ کوئی، زکوٰۃ دینے کے بعد دوبارہ مطالبہ کوئی، اور حج زکوٰۃ ہے بھی پیسے والے، 1 مہینے کے روزے کے بعد مطالبہ کوئی، لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا 24 گھنٹے مطالبہ۔ ماں کے ساتھ کیسے ہو، باپ کے ساتھ کیسے ہو، بیوی کے ساتھ، بیوی کا خامند کے ساتھ، کہ دونوں کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ ہو، یہ 24 گھنٹے کی زندگی۔ بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنا قرآن پڑھا کرو، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ جب اللہ آپ کو توفیق دے، تبلیغ میں 3 دن بھی لگانا شروع کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو، نماز نہ چھوٹے، کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو، تاکہ وہ جو ہمارا اس دن کا عمل ہے اس میں وہ نماز ادا نہ صحیح تو قضا میں ضرور آ جائے، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ پابندی بھی آ جائے گی، اور اپنی زبان سے گالی، غیبت، چغلی، طنز، طعنہ یہ نکال دو، تو دنیا بھی آپ سے پیار کرے گی، اللہ بھی آپ سے پیار کرے گی۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
یا اللہ ہمیں پورے اسلام پہ چلنے والا بنا، عبادت والا اسلام بھی نصیب فرما اور اخلاق والا ایمان بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں کھانا کھلانے والا بنا، ہمیں میٹھا بولنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں صبر والا بنا، ہمیں معاف کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں سب کے لیے راحت بنا، ہمیں لوگوں کے لیے دکھ نہ بنا، ہمیں لوگوں کے لیے سکھ اور راحت بنا۔ یا اللہ ان تمام آنے والے بھائی بہن، مستورات، خواتین و حضرات کو اپنے محبوب والی پیاری زندگی نصیب فرما۔ اہل خانہ نے انتظام کیا، انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے جیل روڈ کی جماعت کو یا اللہ بہت جزائے خیر عطا فرما۔ یہ تیرے بندوں کو حج کرواتے ہیں، کوئی اس پر پیسہ معاوضہ کاروباری نیت سے نہیں کرتے، محض خدمت سے کرتے ہیں۔ ان کے اس جذبے کو قبول فرما۔ سہیل بھائی ہیں، کامران بھائی ہیں، عرفان ہیں، یا ہمارے انصر ہیں اور باقی جتنے ہیں جو اس میں قریش بھائی ہمیشہ کھانے کھلاتے ہیں، یا اللہ ان سب کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما۔ ان کی اس خدمت کو ان کے لیے آخرت کا زاد راہ بنا، اور حجاج کی یہ خدمت ان کے حق میں جنت کے فیصلے کروا۔ اور یا اللہ حج کے بعد اپنی زندگی اپنی منشا کے، یا ہماری زندگی اپنی منشا والی بنا دے، ہمارے اخلاق اچھے کر دے، ہمارے معاملات اچھے کر دے، ہماری عادات اچھی کر دے، ہمارے گھروں میں محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کو ختم فرما دے۔ جو ہمارے ایمان پہ آگے چلے گئے ان پہ درجے بلند فرما، ان کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ عافیت سلامتی والا خاتمہ نصیب فرما۔ ان آنے والے خواتین و حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام بھلائی ڈال دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل انسانیت کی بھلائی کے لیے تھا، آپ کی ہر فکر انسانیت کی بھلائی کے لیے تھا۔ آپ جب بھی سوچتے تو انسانیت کے لیے سوچتے، آپ جب بھی سوچتے لوگوں کی ہدایت کے لیے سوچتے، آپ جب بھی سوچتے لوگوں کی خیر خواہی کی بات کرتے۔ آپ کو ہر اس چیز سے تکلیف ہوتی جس سے انسانیت کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، آپ کو ہر اس چیز سے خوشی ملتی جس سے انسانوں کے دلوں کو سکون ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اسی طرح کے تھے، اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھی باتیں، اچھی چیزیں۔ اندازہ لگائیے، حدیثوں کا مطالعہ کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو موڑ آئے، دو باتیں حدیث میں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، ایمان لانا وغیرہ وغیرہ، یہ اسلام ہے۔ اور یہی سوال جب حجۃ الوداع کے موقع پر ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، تو اب جواب کا زاویہ بدل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا اور نرم باتیں کہنا۔ یعنی کہ کھانا کھلانا یعنی لوگوں کی محبت کے لیے انہیں دعوت دی جائے، ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی غریب ہے تو اس کی مدد کی جائے، امیر ہے تب بھی اس کو اپنے دسترخوان پر مدعو کیا جائے تاکہ آپ کی سخاوت جھلکے، آپ سے تعلقات قائم ہوں اور محبت میں اضافہ ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو اگلا ٹکڑا ارشاد فرمایا یہ بڑا نہایت اور بہت عظیم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طیب الکلام، نرم گفتگو کرنا، اچھی باتیں کہنا، میٹھی باتیں کہنا، یعنی ایسی باتیں کہنا جس سے انسانیت کو سکون ملے، ایسی باتیں کرنا جس سے خوشی ملے، ایسی باتیں کہنا جس سے سامنے والے کو تسلی ہو، ایسی باتیں کہنا جس سے دل میں ملاپ ہو، ایسی باتیں نہ کہنا جس سے دل میں کڑواہٹ پیدا ہو جائے، ایسی باتیں نہ کہنا جس سے دل میں تکلیف اور اذیت محسوس ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں پورے اسلام کی خوبصورتی کو سمیٹ کر رکھ دی کہ اسلام یہ ہے کہ نرم گفتگو ہو، میٹھی گفتگو ہو، میٹھی باتیں ہو، پیار کی باتیں ہو، محبت کی باتیں ہو، نفرت سے دوری ہو، عداوت سے دوری ہو، دشمنی سے دوری ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے مختلف واقعات حدیث کی کتابوں میں ہیں۔
ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سچا اور پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے بیان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. یعنی جب وہ اپنی زبان کھولے تو اس کی زبان سے صرف خیر ٹپکے، کبھی کسی کے خلاف کوئی بات نہ اترے، بلکہ جب وہ بولے تو ایسے اچھے انداز میں بولے کہ سامنے والا کا دل موم ہو بیٹھے، سامنے والے اس کے گرویدہ ہو جائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہوئے. یعنی کہ آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ دلوں کو جوڑتے ہیں، دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی مہمان تمہارے پاس آئے تو تم اس کا ویلکم کرو، خیر مقدم کرو، اس کا استقبال کرو. اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب مہمان رخصت ہو تو پھر اس کو کچھ دور چھوڑنے کے لیے جاؤ. ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان تمہارے یہاں آئے تو اس کے آنے کو رحمت سمجھو، اور جتنا ہو سکے اس کی خدمت کرو، جتنا ہو سکے اس کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا فرمان ہے کہ اگر کوئی آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، تو اس کے اوپر لازمی ہے کہ وہ جب بھی بولے تو میٹھی بات کہے، جب بھی کہے تو اچھی بات کہے، جب بھی بولے تو خیر کی بات کہے، اور ایسی باتیں نہ کہے جس کی وجہ سے تکلیف ہو. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اچھی بات کہنی چاہیے. اگر وہ اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو اسے خاموش رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پیارے حدیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.